بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے موضوع نظریہ پاکستان اور پاکستان کے عصر حاضر کے سیاسی مسائل کا حل کے تیسرے چیپٹر مغربی جمہوریت کے بنیادی اصول کی ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ مغربی جمہوریت کے بنیادی اصول۔ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی مغربی سیاسی نظام کی ایک اصطلاح ہے۔ ڈیموکریسی انگریزی کے دو الفاظ ڈیمو اور کریسی کا مرکب ہے۔ ڈیمو کے معنی عوام اور کریسی کے معنی حکومت کے ہیں۔ یہ عوامی حکومت یعنی اس میں ایلیٹ کلاس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ خاص کی جمع ہوتی ہے خواص، عام کی جمع عوام ہوتی ہے، تو ڈیموکریسی عوامی حکومت۔ جمہوریت کو جب ہم مغربی سیاسی نظام کے مفہوم میں بیان کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا طریقہ اقتدار یا سیاسی نظام ہے جس میں عوام کی امور مملکت کے سیاسی نظام میں زیادہ سے زیادہ شمولیت یقینی ہوتی ہے۔ عوام ان کے نمائندے ہی ملک کے حکمران تصور کیے جاتے ہیں جو عوامی رائے سے منتخب ہوتے ہیں۔ جمہوریت کی مشہور تعریف امریکہ کے صدر ابراہیم لنکن نے اس طرح بیان کی ہے: گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یعنی عوام پر عوام کی حکومت عوام کی مرضی سے، عوام کی مرضی سے۔ یعنی اس میں خواص یعنی خاص کی جمع خواص ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس، ان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ہر سیاسی نظام کے چند اصول ہوتے ہیں، یعنی اس کے چند ایک پلر ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ سسٹم قائم ہوتا ہے۔ تو مغربی جمہوریت کے بنیادی اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عوامی حاکمیت۔ اس سیاسی نظام میں عوام اپنی مرضی سے اپنے نمائندے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں جو حکومتی امور عوامی خواہشات اور منشا کے مطابق طے کرتے ہیں۔ جمہوری ریاست کا آئین بھی عوام کی اجتماعی خواہشات کی عکاسی کرتا ہے۔ جب ہم ریاست میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی یعنی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اقتدار کا اصل سرچشمہ عوام ہے۔ جمہوریت میں حکومتیں صرف اور صرف عوام کی مرضی سے رہ سکتی ہیں۔ عوام کے سامنے حکومت کی جواب دہی کا تصور جمہوریت کا بنیادی اصول ہے۔ جمہوریت میں ہر بالغ مرد اور عورت کو حق رائے دہی اور نمائندگی کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس طریقے اقتدار میں عام افراد، علماء کرام، مفکرین اور دانشور طبقہ کی رائے یکساں حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں عوام الناس کی اکثریت رائے سے تشکیل پانے والا نظام حکومت ہے جس میں عوام مقتدر اعلیٰ ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں اللہ رب العزت کی کوئی حاکمیت کا تصور نہیں ہے، عوام کی حاکمیت کا تصور ہے۔ دوسرا سیکولرزم۔ دوسرا اس کا بنیادی اصول، دوسرا پلر وہ سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم کہتے ہیں کہ مذہب کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ مغربی جمہوریت میں سیاسی، معاشی اور تمدنی معاملات میں مذہب کو شامل کرنا قانوناً جرم ہوتا ہے۔ قانوناً جرم ہے، مذہب کی بات نہیں کرنی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر، سیاست کے اندر، معیشت کے اندر اس میں مذہب کی کوئی بات نہیں کرنی ہے، سیکولرزم۔ امریکہ اور بہت سے مغربی ممالک نے اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے یہ آئین پاس کر رکھا ہے۔ البتہ شہریوں کو اپنی انفرادی زندگی میں مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسئلہ پر دنیا کے تمام مذاہب اور آسمانی کتابوں سے ثبوت پیش کر دے پھر بھی اس کی بات قابل قبول نہیں سمجھی جاتی جب تک عوامی نمائندے اس کی تائید نہ کر دیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی چیز تمام آسمانی کتابوں اور مذاہب میں حرام ہو، یعنی اگر کوئی چیز تمام آسمانی کتابوں اور مذاہب میں حرام ہو مگر جب عوامی نمائندے اس کو حلال کر دیں تو وہ قانوناً حلال اور جائز قرار دی جاتی ہے، کیونکہ عوامی نمائندگی پارلیمنٹ کے اراکین ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ مقننہ کہلاتی ہے جو آئین سازی کرتی ہے۔ آج دنیا کے غیر اسلامی ممالک نے
اپنی جمہوریت میں سیکولرزم کو اپنی دستور کی بنیاد میں شامل کر لیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک غیر اسلامی نظام حکومت ہے جس میں مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تیسرا اس کا پلر یعنی تیسرا اس کا اصول مغربی جمہوریت کا وہ لبرلزم ہے۔ لبرلزم یعنی آزادی، ہر طرح کی آزادی۔ عوام کی حاکمیت اور سیکولرزم کا منطقی نتیجہ بے لگام اور مادر پدر آزادی ہی ہو سکتا ہے۔ مغربی جمہوریت میں عوام کا یہ حق مانا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے احکامات کا کھلے عام انکار کر دے۔ کوئی بھی شخص مادرزاد ننگا ہونے کی تنظیمیں بنا سکتا ہے۔ لڑکی جب بالغ ہو جائے اپنی مرضی سے شادی کے بغیر غیر مرد کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے اور بچے بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر والدین مداخلت کریں تو پولیس انہیں گرفتار کر سکتی ہے اور انہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ کسی کی نجی زندگی میں دخل دینا قانوناً جرم ہوتا ہے، یعنی میرا جسم میری مرضی اس سسٹم کا حصہ ہے۔ اس کی چوتھا اصول جو ہے یا اس کا جو پلر ہے وہ کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس مذہب اور روحانی قدروں سے بغاوت کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان دنیا پرست اور دولت پرست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بجائے دولت کی بندگی اور پوجا کرنے لگتا ہے۔ سودی نظام مادہ پرستی اور دولت کا حصول انسانی زندگی کا مطمع نظر اور محور بن جاتا ہے۔ جب دنیا میں صنعتی انقلاب کے بعد سرمایہ کو فروغ حاصل ہوا تو سرمایہ دار ملکوں نے نوآبادیاتی نظام قائم کر کے دنیا کے وسائل کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ دنیا کے وسائل پر قبضہ کے حصول کے باعث 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں۔ جمہوریت دراصل اسی سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار ہے، جس کے باعث اب دنیا میں تیسری عالمی جنگ کا ماحول بن رہا ہے اور ایسے خطرناک ہتھیار بنا کر ساری انسانیت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ اس کا 5واں جو اصول ہے مغربی جمہوریت، آج میرا موضوع مغربی جمہوریت ہے، باقی چیزوں کو میں خاص ڈسکس نہیں کر رہا۔ پانچواں اصول اس کا ہے نیشنلزم یعنی قوم پرستی۔ مغربی ممالک میں مذہب سے انکار کی وجہ سے قومیت کی بنیاد رنگ، نسل اور وطن ہے۔ اس قوم پرستی یعنی وطن پرستی کی سوچ عالمگیر نہیں ہے بلکہ جغرافیائی حدود کے دائرے تک محدود ہے۔ قوم پرستی ان کا مذہب ہے۔ قوم اور وطن کے مفاد کے لیے دوسری قوموں کا استحصال کرنا کمال سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ میں کالے رنگ والوں کے ساتھ اور بھارت میں اقلیتوں اور کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس سے دنیا کا ہر شخص باخبر ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے افغانستان، عراق، لیبیا اور شام میں دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے جو مظالم ڈھائے ہیں وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس کا جو مغربی جمہوریت کا جو چھٹا اصول ہے، جو اس کے پلر میں جس پر اس جمہوریت کی بنیاد کھڑی ہے، وہ پارٹی سسٹم ہے، گروہ بندی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو پارٹی سسٹم کا قائل ہی نہیں ہے۔ صرف ایک ہی پارٹی، حزب اللہ اور حزب الشیطان، یا شیطان کی پارٹی ہوگی یا حزب اللہ کی پارٹی ہوگی۔ بہرحال وہ میرا کل کا موضوع ہے۔ تو مغربی جمہوریت جو ہے اس کا جو چھٹا اصول ہے وہ پارٹی سسٹم ہے۔ مغربی جمہوریت کی بنیاد سیاسی پارٹیوں کے باہمی الیکشن لڑنے پر ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے مستقل 2 گروپ ہوتے ہیں جو اپنے اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر ملک کے اندر انتشار کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ جب سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو سینٹ کی ایک سیٹ کروڑوں کے حساب سے بکتی ہے، اور ابھی جو کچھ ہوا ہے اس میں بھی یہی شور ہے کہ یہ لوگ MNA وغیرہ بک جاتے ہیں، اور حالانکہ جو پارٹی شور کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ان کے کینڈیڈیٹ بھی ایسے ہی ہیں، دونوں پارٹیوں میں ایسے ہی، ساریوں پارٹیوں میں ایسے ہی۔ تو اس سے ملک کے اندر انتشار کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، پارٹیاں بنتی ہیں، تو اس میں سرمایہ کا زیادہ رول ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹیاں قومی مفاد کی بجائے اپنے مفادات کو مقدم رکھتی ہیں۔ مغربی جمہوریت میں سیاست کا مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ اس سیاسی نظام میں سیاسی پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس
سرمایہ دار اور جاگیردار طبقہ سے ہوتے ہیں، عوام کی نمائندگی پارٹی میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ عوام کے پاس صرف ووٹ ہوتی ہے، صرف اور صرف ووٹ ہوتی ہے، جو سرمایہ داروں یا جاگیرداروں کی پارٹیوں یا ان کی پارٹیوں کے نمائندوں کو دینی ہوتی ہے۔ پارٹی نمائندوں کا انتخاب تو عوام ہی کرتے ہیں، مگر نمائندگی سرمایہ دار اور جاگیردار طبقہ کی ہوتی ہے۔ یعنی حکومت جو ہے یہ سرمایہ دار جاگیردار طبقہ کی ہے، عوام کا وہاں نام بھی نہیں۔ سوشلزم مفکر کارل مارکس کی رائے میں مغربی جمہوریت سرمایہ دارانہ نظام کی عالمگیر سازش ہے، جس کے ذریعے عوام کو انتخابات کا حق دے کر سرمایہ داروں کو پارٹیاں بنانے اور اپنے نمائندگی منتخب کرنے کا حق دیا جاتا ہے۔ یہ سوشلزم جو تھا نا، یہ اسی مغربی جمہوریت کے خلاف آیا تھا، کیونکہ مغربی جمہوریت کے پیچھے سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلزم ہے۔ تو یہ 1917 میں روس میں سوشلزم انقلاب آیا تھا۔ سوشلزم یہ تھا کہ جو لیبر یونین تھی، انہوں نے سارے 1917 میں روس میں 1917 میں سارے فیکٹری مالک مار دیے، اور جو کسان تھے انہوں نے جاگیرداروں کو قتل کر دیا۔ یہ 1917 میں یہ روس میں انقلاب آ گیا تھا، اور یہ ان کا سوشلزم کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ہستی نہیں ہے، یہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے بنا رکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں سرمایہ کا حق دیا ہے، تو لہٰذا ہر سرمایہ داروں کو ختم کرو، جاگیرداروں کو ختم کرو، اور وہ انقلاب لے آئے جس سے روس میں سوشلزم انقلاب آیا کہ ہر بندہ کام کرے گا، کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی، ساری چیزیں اسٹیٹ کی، ریاست کی ملکیت ہوں گی، سب کام کریں گے۔ تو یہ سسٹم تو آیا، اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایک انسانیت کی جان لینا، ساری انسانیت کی جان لینا۔ لیکن اسلام یہ تو کہتا ہے نا کہ جب بھی کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں۔ وہ قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے، اور یہی میرا موضوع ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی نظام کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چوتھا ٹاپک ہے، تو اسلامی نظام حکومت پر بحث ہوگی کل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔